الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حشيشا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون سیانے پہننے جلی ہوئے خواب بھڑی ہوندیو اس دیئے تعبیر چنگی تے کئی پھڑ کھان وچ ہین کوڑے پر ہوندی انہاں دیئے تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی او چنگا حسن جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی مختصر حمد و صلاۃ تو بعد انسان دی اور دنیا دی مثال ایک ہے جویں ایک چونٹی زمین تے چل رہی ہوئے اور ایک شہد کا قطرہ زمین تے گریا گیا ہوئے چونٹی نے جو شہد کا قطرہ دیکھا تو دل اندر خیال آتا ہے کہ میں تھوڑا جا شہد چکھ لوں چونٹی اس شہد کے قطرے کے قریب جاتی اور تھوڑا جا شہد چکھ دی جب چونٹی نے تھوڑا جا شہد چکھیا شہد دی لذت
شہد کی مٹھاس، شہد کی حلاوت نے چونٹی نو پھر مجبور کیتا دوبارہ چکھن، چونٹی پھر اس قطرے کے اور قریب دی، تھوڑا جا اور چکھ دی، جویں جویں کو بار بار چکھ دی جاتی ہے اویں اویں لذت، حلاوت، شیرینی شہد کی وہ جسم اندر سرایت کر دی جاتی، اور وہ دوبارہ سوارا شہد کو چکھ دی حتیٰ کہ اتھوں تک نوبت آ جاتی کہ وہ شہد کے اس قطرے کے حجم اندر پھنس جاتی۔ پتہ وہ لگتا ہے جو سارے شہد کے حجم نے تو اپنے اندر جکڑ گئے، انہوں نکلنا چاہیے تو نکل نہیں سکتی، پورا زور لگانی، پوری کوشش کرنی، لیکن 100 جتن کرنے کے باوجود چونٹی شہد جو نہیں نکلنی، حتیٰ کہ زور لگا کے مر جاتی ہے، لیکن شہد جو نکل سکتی۔ انسان کی مثال بھی ایک چونٹی کی مانی، اور ایک دنیا، ایک جہان رنگو، جی شہد کا ایک قطرہ سانو بڑی بڑی لگتی، لیکن آخرت کے مقابلے کے اندر یہ ایک قطرہ ہی ہے۔ انسان کہتا ہے تھوڑی جی دنیا حاصل کر لو، تھوڑی جی حاصل کرتا ہے تو دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی سرسبز و شادابی انسان کے غالب آنی، انسان کہتا اور حاصل کر لو، اور کر، حتیٰ کہ انسان کو پتہ وہ لگتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے اندر چکڑیا جاتا ہے، پھر وہ پورا دل آتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، لیکن دنیا کے وچوں نکلتا نہیں، حتیٰ کہ دنیا کے معاملات اندر زور لگا کے مر جاتا ہے، لیکن دنیا تو دی جان چھوڑ سکتی۔ میرے محترم بھائیو، عقل مند، سیانا، دانا، سمجھدار انسان وہ ہے جڑا ضرورت کے مطابق دنیا کو حاصل کرے، جنہوں کو ضرورت ہونا حاصل کر لو، سر دے اتے خواہشات کی پانڈ بن کے نہ رکھو۔ اے تسی حج عمرے تے جاندے بندیاں نوں نہیں دیکھیا جدوں عمرہ کر کے واپس آنے، کئی بندے ضرورت کا سامان تھوڑا جہا کھجورا لے لیا، تھوڑا جہا پانی لے لیا، بڑے ایسی بڑے آرام نال ایئرپورٹ تے گزر جاتے، تے کئی بندے ہوتے نے انہاں دا خیال ہوندا ہے میں اپنے لیے کچھ لے جاواں، اپنی بیگم لئی لے جاواں، اپنے بچیاں لئی لے جاواں، گوانڈیاں لئی لے جاواں، ادھر تے ادھر بڑی بڑی پانڈ سامان دی بن کے ایک بیگ سر تے، ایک ادھر ایک پیچھے پکڑیا ہے، وہ پھر جب ایئرپورٹ تو گزرتا ہے تے پسینی ہوتا ہے، برا حال ہوتا ہے، پھر انہیں بھی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پلین اندر اتنا سامان میں لے کے جان کی اجازت بھی ملے گی کہ نہیں، پھر وہ بوڈی کارڈ لینے کے لوگوں کی منتاں کر رہے ہیں ایک بیگ تو رکھ لے یار بس پار کرا، وہ پھر کو کہتا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، تو لے آتا ہے تو ہی لے کے جا، تیرا پار میں کو چکا۔ حضرات دیسی وقار، ساڈا پار کسی نے کوئی نہیں بڑھانا، ایک پانڈ ساڈے سر تے اسی ڈھونی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جڑا دنیا کے ان تمام تر معاملات وچوں گزر جاتا ہے اور ضرورت کی دنیا حاصل کرتا ہے۔ اللہ سانو دنیا تے صرف ضرورت کی چیز حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا پاگل ہو گیا وہ دنیا خراب ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی، تے جی دنیا کی زندگی گندی گزری کنفرم ہے وہ موت بھی گندی آئے، تے جی دنیا کی زندگی اچھی گزری وہ موت بھی اچھی آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑا بندہ دنیا تے برائی کرے تے موت چنگی رہ رہے نا، چنگی موت مرد ہے، گندی موت مرد ہے۔ یہ تسی یہ نہ سمجھو کہ میری خطابت کے جملے نے،
یہ بھی نہ سمجھو کہ میں جملے جوڑ کے لے کے آیا تو سنا نہیں، یہ اللہ دے قرآن دا ثبوت ہے کہ گندا گندی موت مرد ہے تے چنگا چنگی موت۔ یہ قرآن پاک اندر لکھا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن پہ توجہ کیجیے، غور کیجیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے کو دیتے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اما حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء سمجھ لیا ہے، ایک گمان کر لیا ہے کہ اسی انہاں دنال پونجدہ سلوک کرانگے جویں دا امام دارن کیتا جاندہ ہے، جویں دا نیکو کارن کیتا جاندہ ہے۔ فرمایا ہر گرد انج نہیں ہو سکتا، گندیاں نال سلوک بھی گندہ ہی کیتا جائے گا، چنگیاں دنال سلوک بھی چنگا کیتا جائے گا۔ سواء محیاکم ومماتکم، انہاں دوماں دی نہ زندگی برابر ہو سکتی ہے، نہ انہاں دوماں دی موت برابر ہو سکتی ہے۔ چنگا چنگی موت مرد آئے، گندہ گندی موت مرد ہے۔ اے ویکھو نا چنگے بندے دی موت کے بیان دی کے ہر نیک بندے دی موت دی خبر ہی نیکی تو شروع ہوتی ہے۔ فرد کرو نا ایک بندہ 8 10 9 بجے 11 بجے دن دے فوت ہو جاتا ہے، مسجد دے اندر اعلان ہوتا ہے نیک بندہ ہے، تے جان جو دی موت دی خبر کی تو شروع ہوتی ہے۔ اعلان ہویا مسجد دے اندر فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، لوگ دے گھر وچ جمع ہون لگ پے، کی ہوا کیویں مریا تے لوگ گل تو شروع کر دے نے جی نماز فجر پڑھیے، فجر پڑھ کے گھرے چلے گئے نے، تھوڑی دیر آرام کیتا ہے، پھر کھانا لے کر کی آندا ہے تے کھانا تھوڑا جا کھاتا ہے تے طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسی اٹھا کر کے ہاسپٹل اندر لے کر کے گئے ہاں، بس ایدیاں کردیاں پھردیاں جان نکل گئی ہے۔ یعنی چنگے بندے دی موت دی خبر ہی نماز تو شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس وقت نمازاں پڑھیا کر تاکہ تیری موت آئے تے نماز دی حالت اندر آئے، یا تیری موت دی خبر نماز تو شروع کی جائے۔ اللہ اللہ وجہ دل وچ تانکاں لگیاں جنت بڑھن دیاں، تو پال یاد تاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ رحمان دی گل من، رحمان دی گل من، بڑا نظارہ ہے تے پڑھی کے نا نماز تے نہیں گزارا ہے۔ ہن چھڈ دے عادتاں، ہن چھڈ دے عادتاں، بے نمازی ہو کے مرن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا اما حسب الذین اجترحوا السیئات
ومماتهم ساء ما يحكمون اللہ اکبر اللہ یہ چنگا بندہ ہے یہ دی موت دی خبر بھی چنگی لیکن بندہ گندے بندے دی موت دی خبر ہی گندی ہوتی ہے کیویں مریا تے لوگ کہتے ہیں چھڑو یار راتی کجریاں سد لیاں پھر شراب دا نشہ چڑھ گیا شراب پی لئی تے شراب پوتی پی لئی سو او دا نشہ چڑھ گیا طبیعت خراب ہو گئی اسی اسپتال اندر رہ کر کے چلے گئے او نہ کیا فیصلہ آباد لے جاؤ ملتان لے جاؤ لاہور لے جاؤ اسی چوکی اتھے لے گیا او نہ کیا دے پیٹ دا سارا نظام کٹ گیا سڑ گیا انہیں بچن کی امید کوئی نہیں رہ گئی بس کنا باتا کرنیا مر گیا تے لوگ واپس لے کر کے آمدے نے غسل دین والے غسل دیتے نے کدی منہ جو خون نکلنا تو پیندا ہے کدی کنا جو خون نکلنا تو پیندا ہے کدی جناب ناک جو خون نکلنا تو پیندا ہے کہندے نے چھتی چھتی دفن کرو چھتی چھتی ایدی لاش دے خراب ہون دا خطرہ ہے ایدی جسم جو خون نکل جاوے دے کفن دے خراب ہون دا خطرہ ہے گندہ بندہ گندی موت مردہ ہے حضرت مولانا محمد شریف باقی احمد اللہ کی تعالیٰ نے فرما دے رہے میں بھی ایک بندے نے گل سنائی کہتا مولانا میں حج کرنے گیا اللہ دے گھر دے اندر بیت اللہ دے اندر میں بیت اللہ دا طواف پیا کرنا ایک باپا ایک بندہ میرے رکھیے کہ بیت اللہ دا طواف پیا کردا ہے وہ نارے طواف کردا ہے نارے رو رو کر کے کہتا اللہ موت چنگی دے دے میں اللہ موت چنگی دے دے میں اللہ موت ایمان والی دے دے میں اللہ موت کرنے والی دے دے میں بار 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 زبان چہی جملہ کہتا پہ گئے ایتا میں نے کل پوچھیا بابا اور کچھ نہیں مانگتا بس چنگی موت مانگنا ہے کوئی دعا نہیں کردا بار بار کو دعا کی دیا نہ بجا کیا ہے اور یا کیا بجائے ہے میرا چھوٹا برا میری آنکھاں دے سامنے مرے آئے تے جدو دے تے موت دیاں بشیاں تانی ہون لگ پیاں اسیوں دے گوڑ بیٹھ کر کے قرآن پڑھ لگ پے تے جدو نو ہوش آیا تے پتہ کی کہتا ہے اے جڑی کتاب تسی میرے گوڑ پڑھ دے پے ہو تے کتاب دی جھوٹی ہے ایک کتاب ہی جھوٹی ہے باز اللہ ایک کتاب ہی جھوٹی کہتا مر گیا خودو دا ڈر لگیا ہے پر آئیج مریا ہے خرے میں کیوں مرنا ہے میرے پر آدھی موت جو ہوئی ہے خرے میری موت کی جوا کیوں نہیں ہے حضرت سیوہ کارو کہتا تا میں حج کرنا ہے اور حج دی اندر اللہ کو کچھ نہیں مانگتا پیا بس چنگی موت مانگتا پیا اللہ موت چنگی دے دے وے تے شور کوٹیا تو بھی موقع نو غنیمت جانیا کر ہاتھ بن لیا کر چوڑی پھیلا لیا کر سجدے تے سر رکھ لیا کر اکھاں گلیاں کر لیا کر تے بلیاں ٹھیاں کر لیا کر تے مالک مرو گیا کیا کر اور جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لکی توڑ نبا اللہ میں نو
اجتربوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ اللہ اکبر، اللہ کو دعا کر موت چنگی آئے۔ بندے روزے نہیں رکھتے، کیوں نہیں روزہ رکھتا بھائی؟ میں شوگر ہے، میں کالا یرکان ہے، میں ہیپاٹائٹس ہے، میں ہارٹ پیشنٹ ہاں، ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دیتی ہے، لیکن میں امام دی تازگی کی گل کرنا چاہنا۔ روزہ رکھیا کر، ود تو ود کی ہوئے گا؟ یہی ہوئے گا نا بھی روزہ رکھے گا بیماری تھوڑی جی بدے گی تو مر جائے گا، تیری محتوا کہ اس تو ود تے کچھ نہیں نہ ہونے لگا۔ اور میرے پیر سونیا، میرے محبوب نے فرمایا بندہ جس حال اندر مرد ہے اس حالت اندر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ روزہ رکھیا ہوئے، ہونٹ تیرے خشک ہو جان، حلق تیرا خشک ہو جائے، تیری بیماری بڑھے، تیری موت آ جائے، روزہ شور کوٹ رکھیا ہوئے، افطاری تیری حوض کوثر تے ہوئی پئی ہو۔ اس تو چنگی بات کیڑی ہے کہ روزے کی حالت اندر دنیا کو جاویں، قیامت والے دن محبوب دے گورے ہتھاں تے لب رکھ کے افطاری کریں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا، ایک اور مقام سنیں گے اللہ دے قرآن دا۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرمایا کائنات دے لوگو، نیک بندہ، صالح بندہ، متقی بندہ، نماز والا بندہ، روزے والا بندہ، جدو دے موت آتی ہے نا تے جان کڈن والے فرشتے آکی کی کہندے نے سلام علیکم، اے تیرے تے سلام ہوئے۔ فرشتے سلوٹ مار دے ہیں، فرشتے سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی دے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے موت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون تے موت دیاں بشیاں تاریوں لگ پیاں نے۔ میرے پیغمبر کو خبر دیتی گئی، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر بھی آئے، شور کوٹیا، ادھر اللہ تے نبی بھی آ گئے، ادھر ملک الموت بھی آ گئے۔ میرے پیغمبر حضرت عثمان بن مظعون دے کول بیٹھ گئے۔ میرے پیغمبر حضرت عثمان بن مظعون دا بوسہ لین لگ پے، ملک الموت جان کڈن لگ پے۔ میرے پیغمبر نے حضرت عثمان بن مظعون دا بوسہ لے لیا تے ملک الموت نے جان کر لئی۔ راوی بیان کردا ہے میرے پیغمبر اپنے صحابی دی جدائی وچ رون لگ پے۔ عجیب منظر بن گیا، نبی پاک دی آنکھاں تو آنسو نکل رہے، حضرت عثمان بن مظعون دے رخساراں تے گردے پے نے۔ فرماتے نے میں بڑا نشے کیتا، واہ عثمان بن مظعون تیری موت تو صدقے جاواں، تو دنیا تو جاندا پیا تے نبی پاک دے آنسواں دی خوشبو نال لے کے جاندا پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، مریے چنگا مریے، میں کہا کرنا انج دا مرو کہ تہاڈی موت مثال بن جائے، انج دا نہ مرو کہ تہاڈی موت عبرت بن جائے۔ مثال بنیا کرو، عبرت نہ بنیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسند
وقت سادے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ایک بندہ دور آیا, انہیں اپنی سواری کو پیچھے کھڑا کیتا, بنیا اندر بندے میں داخل ہویا, صحابہ بیٹھے, نبی پاک بیٹھے اور پوچھ دے ایکم محمد رسول اللہ, تو آنے میں جو محمد کے نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نبی پاک علیہ السلام پر اشارہ کیتا تو چلتا چلتا نبی پاک دے کوڑ آیا. این میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ گیا, دے سامنے بیٹھ کے کی کہتا ہے اے اللہ دے محبوب پیغمبر, میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, میں بڑی دوروں تواڈے کول آیا ہوں, پر میں تواڈے کول صرف ایک گل پوچھن واسطے آیا. ایک گل میرے پیغمبر فرماتے ہیں جی کی گل پوچھن واسطے آیا ہے. باپو مینوں یہ دسو نا مال ایمان, ایمان کینوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ, اللہ تے ایمان لے کے آنا, یعنی اللہ دے ہون دا یقین کرنا, اللہ دے نبیاں تے رسولاں تے جنت تے دوزخ تے کتاباں تے مرن تے اٹھن تے قیامت تے تقدیر تے پورا سبجیکٹ, پورا امام دا لیسن میرے پیغمبر نے سمجھایا. میرے پیغمبر کو امام دا سبجیکٹ یاد کر اٹھ کے کھڑا ہویا, محبوب اجازت دیو نا میں واپس جانا چاہنا, میں نے جلدی بڑی ہے, میرے گھر والیاں دا میرے تو علاوہ پرسان حال کوئی نہیں. اجازت لے کر کے نکلیا, سواری تے بیٹھا, سواری اترایا. صحابہ کہتے ہیں سانو جاندے دی کانڈ نظر آتی پئی ہے, او جاندا پیا ہے. اچانک دی سواری دا پاؤں کسے بن اندر کسے کھڈے کے اندر آیا, سواری تھڑکی تے سواری تو نیچے گریا ہے. اسی دوڑ کر کے گئے, جدو اسی پہنچیاں تو دی جان نکل گئی ہے, وہ فوت ہو گیا, دنیا تو چلا گیا ہے. اسی انہوں اٹھا کر کے نبی پاک علیہ السلام دے کو لے کر کے آتا ہے. ایک میرے پیغمبر جو دے چہرے تے نظر پائی گئے, تے ناری نبی پاک نے چہرہ دوسرے پاسے کر لیا. اسی ڈر گئے, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. خیر ہوئے اللہ نے محبوب پیغمبر نے چہرہ کو دوسرے پاسے کر لیا, کرے کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے. تھوڑی جی دیر گزری ہے, میرے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تے میرے پیغمبر وہ دے سار والے پاسے جا کے بیٹھ کے تے میرے نبیوں دا سر اپنی گودی دے وچ رکھ لیا. مرم دا مزہ نہ آ گیا, مرم دا لطف نہ آ گیا, مرم دا سواد نہ آ گیا, مرم دا مزہ نہ آ گیا. میرے پیغمبر دی گودی جندر اللہ سارے نبی پاک کو دے والا میں چاہت داخل پہ کر دینے. جناب میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ جان دیو میں نے تو چیرہ دوسرے پاسے کیوں کیتا ہے, محبوبہ کیوں کیتا ہے؟ فرمایا لمبا سفر کر کے آیا ہے, تے تھک گیا, تے پیاس بھوک لگ گئی, تے نیندی جان نکل گئی ہے. جدو تسی لے کے آئے ہو میں دیکھیا ہے آسمان تو جنت دے فرشتے آئے سن جڑے دے منہ دے وچ جنت دے میوے داخل کر دے پیسہ, جنت دے میوے کھا لیا. سبحان اللہ. اور لوگو اللہ کو دعا کرو اللہ کوئی جدی موت ہی دے چھڑے. اے مرنا تے ہے یہ یار, نہیں مرنا ہے, تسی بھی مرنا ہے, نہ میں بچنا ہے نہ تسی بچنا ہے. دعا کرو اللہ کوئی چنگی جی موت عطا فرما چھڑے. اور یا رمضان دیا جڑیاں کڑیاں رہ گئیاں نے, انہاں وچ اللہ کوئی شے مانگ لو, یا اللہ کوئی سونی جی موت سانو دے چھڑے, ساڈا سلیکٹ کر دے. یا اللہ یا قرآن پڑھدیاں آ جائے, یا نماز پڑھدیاں آ جائے, یا تیرے نبی دا ذکر کردیاں آ جائے, یا تیرا ذکر کردیاں آ جائے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. شاید میری ماما بہنا پردے دے اندر, اگر نہیں تے میرا پیغام انہاں تک پہنچا دینا. اور ماں بہنوں تسی بھی اپنی موت دی فکر کریا کرو, کنا مردہ نے نہیں مرنا, تسی بھی مرنا ہے, تسی بھی
دنیا تو جانا ہے۔ میرے ماں بہنوں تسی بھی خیال کرو کہ تہاڈی موت اچھی آئے، تہاڈی موت سونی آئے، تہاڈی موت عبرت نہ بنے بلکہ تہاڈی موت مثال بنے۔ اے ساڈے علاقے دے اندر مینوں میرے ایک دوست نے دسیا ایک بی بی شادی کے موقع تے نچن لگ پئی تے نچدی 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 مر گئی، نچدی نچدی مر گئی۔ نبی پاک نے فرمایا جس حال اندر مرو اس سے حال اندر اٹھو گے۔ اتنی گندی موت ہے، قیامت والے دن قبر جو کودتی کٹتی اٹھے گی۔ اللہ رب نے قرآن میں ایک عورت دی موت کا ذکر کیتا ہے، آخری کڑیاں کا ذکر کیتا ہے۔ اے سننا ذرا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا۔ خالق کائنات کا قرآن بیان کر دے، فرمایا فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ایک کون ہے؟ ایک وقت دی ملکہ ہے، ایک کون ہے؟ ایک وقت دی خاتون اول ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہ دی بیوی، فرعون دی بیوی، نام آسیہ، ہتھاں دی اندر کنگن سونے دے، پیراں دے اندر پازیباں سونے دیاں، گلے دے اندر ہاتھ دے نیکلس سونے دے، کانٹے بھی سونے دے، ہتھاں وچ انگوٹھیاں تے شاپاں بھی سونے دیاں، ریشم دا لباس خوبصورت بدن تے، بڑا عالی شان محل جناب رہن واسطے، پر جناب دے اشارے تے کئی کنیدہ تے کئی نگرانیاں پابند کھڑیاں، لیکن سیدہ آسیہ نے اللہ کی توحید دا جام پی لیے، رب کی توحید دا جام پی لیے۔ شور کٹیا جام تے بڑے نے پر توحید تو بد کے جام کوئی نہیں۔ جڑا توحید والا جام پی لیتا ہے وہ دنیا دیا ساریاں موجو مستیاں بن جاتا ہے، وہ جہان رنگ و بو دی تمام تر چیزاں تو الگ ہو جاتا ہے۔ سیدہ آسیہ نے توحید والا جام پی لیا ہے۔ فرعون کو پتہ لگا، گھر آیا، آگے کی کہتا ہے آسیہ تو رب نو ماننی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں میں رب نو ماننی ہوں۔ اچھا ایڈا مطلب ہے تو میں نو رب ماننی ہے؟ فرمایا نا نا، تو تیری اوقات کیے، وہ تیری حیثیت کیے، وہ تیری جدت کیے، وہ تیرے پلے کیے، وہ تو ہے کیے شے کیے جو تو رب ہو جاوے؟ تو نہیں رب ہو سکتا، تیرے پر کے رب نہیں ہو سکتا، پھر رب کون ہے؟ اللہ تے رب والیاں تے جملے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ شور کوٹیا رب والے دنیا تو ٹر گئے نے، قبراں دے نشان تے مکاناں دے نشان مٹ گئے نے، لیکن رب والیاں دی توحید تے ترانے اج بھی کناں دے وچ رس گھولدے نے تے اج بھی لذت پیدا کردے نے۔ تو رب نہیں، کون رب دے؟ رب والیاں دا جملہ سن لو، فرماتے نے ربنا من دوني
بنے جڑا باقی جاتے اللہ خواہ بندہ کی بنے ہتھاں دے وچوں سونے دے کنگن لا لے گیا نے ہاتھ کلیاں پہنا دتیاں گئیاں نے پیراں چ سونے دیاں پتی بنا دتیاں گئیاں نے پیراں دے اندر جناب پہنا دتیاں گئیاں نے بیٹیاں گلے دے اندر جناب کڑا لوہے دا ڈال دتا گیا ہے اور جناب چٹیل میدان تے سیدہ سیاں نوں لٹا دتا گیا ہے ریشم دا لباس لٹ گیا ہے تھوڑیا دا لباس جسم تے پہنا دتا گیا ہے اللہ خواہ اکبر اللہ اور قرآن کہتا با فرعون ذل اتارے ہتھاں وچ میخا بدن وچ میخا سیدہ سیاں تے جڑ دتیاں گئیاں نے جسم چ خون دے فوارے تے نکلدے نے اور زبان جو کی فرماتیاں نے رکھتی پہ نیلی رکھتی پہ نیلی عندک بیتن فی الجنہ رکھتی پہ نیلی عندک بیتن فی الجنہ اللہ سنیا میں تیرا نام لیا تے کنگن لٹ گئے میں تیرا نام لیا تے سونے دیاں پدی بالت گئیاں اللہ میں تیرا نام لیا تے سونے دے ہار گلے جو تار دیتے کہنے میری کڑو محال چھڑا دیتا گیا فرمایا میری بندی چاہیدہ کیے اللہ محال چاہیدہ تے چاہیدہ دی تیرے گوانے چاہیدہ دی تیرے گوانے معاشیت تیرے مقدر تو صدقے جاوا تینو گوان کی لبیت رب دے کائنات دا لبی ہے رکھتی بنیلی دیتا کا بیتن فی الجنہ زبان تے جملہ کا لکھے سیدہ سیاں مسکران لگ پئیاں نے لبان تے تبسمان لگ پئی ہے فرعون تاڑیاں مار لگ پئی ہے وہ پاگل ہو گئی ہے آسیہ پاگل ہو گئی ہے فرمایا میں پاگل نہیں ہوئی تے پھر خون نکل دے دے بیٹھ مسکرانا کیوں ہے فرمایا میں مسکرانا نہ تے ہور کی کرا اور لیٹی زمین دیا سبتی آسمان چیر کے رب نے میرا محل تھے پیروں بخا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ ایک ایسی بات کادا خوف ہو رہا ہے کادی جسم جنت ہونی ہے انہوں کادی پیڑ ہونی ہے جنہی زمین تے لیٹ کے جنت محل بیکھے تب ایک جسم دے آنگ آنگ چکے لوا دے جا حضرت تیزی وقار موتا ایک مثالی موتا اللہ کو دعا کرو اللہ جنہی موت دے رہے میری ماں بہنوں رب کو جنہی موت مگیا کرو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا خان کے کائنات نے فرمایا اللہ فرماتے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ جدو نیک بندے کو فرشتے آ کے جان کرن والے تے سارے بندہ فرشتے نو ویکھ دے بندہ ڈبل مائنڈ ہو جاندا بندہ پریشان ہو جاندا ہے تے جدو فرشتیاں نو ویکھ کے بندہ پریشان ہوندا ہے تے فرشتے کو کہندے نے مطمئنہ ایدا معنی انگلش وچ کہ کر لو نو ٹینشن نو ٹینشن نو ٹینشن اے گھبرانا سونیا ٹینشن نہ لے سونیا سان ویکھ کے دل نہ چھڈ سونیا اسی تیرے کول آئے ہاں تیرے اپنے آپ تے تیری ملاقات تیرے رب نال کروان آئے ہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ اکبر سن 1987 ہے اور جناب 23 مارچ ہے 23 مارچ شہر لاہور ہے اور لاہور دا قلعہ لکشمن سنگھ اور قلعہ لکشمن سنگھ دے چوک دی اندر سٹیج سجی ہے کادا سٹیج ہے اللہ دے قرآن دا سٹیج ہے میرے پیغمبر دے فرمان دا سٹیج ہے صحابہ دی عظمت و شان دا سٹیج ہے خطاب فرما رہے کون حضرت علامہ سعدی ظہیر شہید رحمت اللہ کے تعالی اور سٹیج تشریف فرماؤ حضرت علامہ حبیب الرحمن جلدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت جلدانی صاحب دی عادت سی ہاتھ وچ چھوٹا قرآن پکڑیا کردے سن اسی رستے جاندے گلا
پیدا کر دے پیسا حضرت یزدانی شہید تو بعد کے قرآن کوئی نہیں سی پڑھدا تقریرات کے اندر حضرت یزدانی شہید دل لا کے قرآن پڑھیا کرتے سن چھوٹا قرآن تندر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے تے چاچا یکدم باب دا دھماکہ ہو گیا حضرت یزدانی شہید دے جسم تے کئی زخم لگ گیا نے زخماں دی تاب نہ دبیا ہویا حضرت یزدانی شہید اپنے رب کو جا ملے نے چشمدید گواہ دس دے نے کہ حضرت یزدانی شہید خون قرآن دے برکیاں تے ڈلے آئے رب دے قرآن تے لگیا خون یزدانی شہیدہ واہ یزدانی تیری موت کتنی چنگی ہے کل قیامت دا بے خوئے گا جڑا قرآن صحابہ دے ایمان دا گواہ بنے گا او کوئی قرآن تیری شہادت دا بھی گواہ بنے گا او کوئی قرآن تیری شہادت دی گواہی دے گا سبحان اللہ اور حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ کے تعالی خطاب فرما رہے ہیں تذکرہ ہو رہے ہیں میرے پیغمبر دے یاراں دا ابو بکر دا تذکرہ عمر فاروق دا تذکرہ عثمان غنی دا تذکرہ علی مولا دا تذکرہ ابو ہریرہ دا تذکرہ بلال حبشی دا تذکرہ حسنین کریمین دا تذکرہ تذکرہ کر دیا فرماتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی ادھے شیر مکمل نہیں ہویا باب دا دھماکہ ہو گیا ہے اور حضرت علامہ احسان لائی ظہیر دے جسم دے اندر کئی زخم لگ گئے ہیں آگ وچوں خون نکلنا شروع ہو گیا ہے حضرت یزدانی شہید دے جسم وچوں نکل والا خون دا ایک قطرہ صحابہ کی وفاداری دا ثبوت دیتا نظر آتا ہے شور کوٹیا آج اسی روک کے رب کو مدینہ مانگنے آج ہاتھ بن کے رب کو مدینہ مانگنے آج سجدے ٹھیک کے رب کو مدینہ مانگنے اللہ مدینے لے جا اللہ مدینے لے جا اللہ مدینے لے جا لیکن میں قربان جاوا اللہ میں سہائی ظہیر دی قسمت تو دھماکہ لاہور دا پیا علاج ریاض سعودیہ دے شہر اندر دا پیا جنازہ مسجد نبوی میں چلتا پیا قبر عثمان دے قدمت بڑھتی پئی ہے استقبال رب دی جنت اندر ہوندا پیا ہے خطیب ملت علامہ احسان اور غیر ملکات باقی ستانت دنیا من گئی ہے جبریت جس داسی موتین مول علامہ پوری دنیا دی بولی لیندہ بول خطاب کردہ جدوئی جوان خطاب کردہ جدوئی جوان ستا میں
آنی چنگی موت چنگے کام کر آنی ہے چنگی موت نیکی کر آنی ہے اے نیکیاں دا موسم بہار آ گیا ہے اے رمضان نیکیاں دا آج نیکی کرنی بڑی آسان ہو گئی ہے آؤ آج نیکیاں کریے آؤ آج گناہوں تو توبہ کریے آؤ آج اپنے رب بنا جائیے آخون رات دے دارتے تے سارنو چکا پیچھے کم نیوڑی تیری التجا آخون رات دے دارتے اے پنگلے زمینہ تے گٹیاں نہ خوصل تے جیبا کفن نال لکیاں نہ خوصل تیرے بینک بیلنس نہ کرسل وفا پیچھے کم نیوڑی تیری التجا آہن رب دے در دے اللہ اکبر اللہ لوہن جاندیاں جاندے کدی موت عبرت بھی سن دے چلے جاؤ گندے بندیاں کی عبرت والی موت اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا کلا اذا بالا رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ جاندا جسم کب جاندے جدو گندے بندے دی موت دا ذکر تے موت دا وقت آندا ہے فرمایا کلا اذا بالا کا تترا کیا بکیل من راق وسن انہ الفراق والتفت الساق بساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ایک گندا بندہ ہے ایک بدکار ہے ایک سیاکار ہے موت کی میں آئیے حلق اندر جان پھنس گئی ایتھی آ کے روح رک گئی قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ فرما دے رہے فرشتے منہ تے تھپڑ مار دے فرشتے غصہ مار دے رہے اور مار مار کے دے آخری جو انفسکم اے کٹ اپنی جسم بھی جو اپنی جان خود کاٹے ہاتھ پیچھے مڑ گئے اکھاں پٹھیاں ہو گئیاں زمین ہے بسترہ ہے ایڑیاں رگڑ رہی ہے لیکن جان نکلن دا وقت آ گیا ہے جان نہیں نکل دی پھنسی ہوئی جان ہے اللہ کو دعا کر اللہ موت کی سختی تو محفوظ کروائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار گندہ بندہ جو دنیا تے گند کرتا رہا موت بھی گندگی دی عادت اندر آئے گی ایک مثال دیواں بات مقامہ ایسا دو چار ماہ پہلے دی بات 4 ماہ کر لو ایسا دا علاقہ دکاڑاؤ دکاڑے شہر دے قریب ایک گاؤں ہے اس گاؤں دے اندر ایک بندے کو دفن کر دیتا گیا مر گیا فوت ہو گیا جنازہ بڑا دفن کر دیتا 4-5 دن گزر جان تو بعد جڑا بندہ دی قبر تے جا کے کھڑا ہوندا ہے قبر تھر تھران دی لگدا ہے جویں قبر وائبریشن کردی تھر تھران دی کے اور جڑا بندہ قبر تے کھلوندا ہے او محسوس کردا ہے جویں قبر جاندا ہے سٹاں دی آواز ٹھک ٹھک دی آواز آندی ہے اللہ گھر والے پریشان ہوئے میں نے نہ فون کیتا جماعتی علی حدیثاں نے وہ نہ کہا ہے معاملہ سارا سنایا گھر والے کہتے ہیں اسی قبر پٹنا چاہنے آؤ دیکھنا چاہنے آؤ معاملہ کیا ہے میں کہا یار سچی گل میرے کو پوچھو نہ کہ میں تانوں قبر پٹن دا مشورہ کدی نہیں دیواں گا کہ مردے دے معاملات نے خرے کیڑے گناہاں دی شامت پہ گئی ہے خرے کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے جو دے اللہ کا عذاب قبر اندر آ گیا ہے اے مردے دے پردے دے معاملات دے پردے جب رہن دیو نا پٹو قبر نا پٹو قبر لیکن نہ میری گھر اتفاق نہ کیتا علاقے دے اور دو چار علماء کرام نے مشورہ کیتا پولیس نال بلایا پولیس لے کر کے جناب علماء لے کر کے دن دہاڑے قبر پٹن دا سلسلہ شروع کر دیتا اللہ مٹی ہٹائی مٹی نکالی اور مٹی نکالن تو بعد جب
لوگ دس دینے اتنی گندی بدبو آئی ہے کہ پورے پنڈ اندر بدبو پھیل گئی ہے، اس سمیل پورے گاؤں جدران لگ پئی ہے، اور جگاؤ دا جسم ہے نا انج لگتا ہے جویں آگ اندر جلس گیا ہوتا ہے، انج لگتا ہے جویں آگ اندر ہوتا جسم جل گیا ہوتا ہے، اور جان جو شور کوٹیو کیویں مر آئے کیویں مر آئے کیویں مر آئے، وہ نے شراب پی لئی، شراب دے نشے دے وچ مر گیا، شراب دے نشے دے اندر مر گیا، دنیا تو چلا گیا۔ میں تواڈے کول چنگی توقع رکھنا، تواڈے وچ کوئی بندہ بھی شرابی نہیں ہوئے گا، لیکن میرا پیغام کسی شرابی تک پہنچا دیو، میری گل ہے جڑی گل کسی شرابی کو سنا دیو، انہوں دس دیو اللہ دے بندے شراب تو بچ جاؤ، عبرت موتا عبرت پکڑیا کرو، فَعَتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ساری موتا عبرت نے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، کوئی بھی یہاں پر نہ آیا دوبارہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اللہ یہی تجھ سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی تو فیشن نرالا، یہی تجھ سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی تو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اللہ اکبر، میری گھر تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیمار واسطے دعا کر لو، اللہ بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔